صحت خدا کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. اس کی حفاظت کرنا علاج سے بھی ممکن ہے، لیکن بروقت احتیاط بہت ضروری ہے. حفاظتی ٹیکوں کے حوالے سے بہت سے رومرز پھیلے ہوئے ہیں، بہت سے خدشات ہیں اور لوگوں کے دماغ میں بہت سے سوالات ہیں، جبکہ حفاظتی ٹیکے ہزاروں جانیں محفوظ کر چکے ہیں. اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے تیج ٹی وی میں دا انٹرپرینیورز جرنی پہ. مجھے انیسہ ستی کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل یعقوب. بایو سرجیکا کے آنر ہیں آپ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا بایو سرجیکا کیا ہے؟ بایو سرجیکا بیسکلی ایک ہم لوگ نے کمپنی شروع کیا پاکستان میں، جس کا پرپز پاکستان میں جو بڑھتی ہوئی ویکسین کی ڈیمانڈ ہے اس کو فلفل کرنا تھا کہ ہم لوگ لوکل سطح کے اوپر اس کی پروڈیوس شروع کریں. اور اس کے ساتھ یہ ڈیل کرتی ہے میڈیکل ڈیوائسز کے اندر، جس کے اندر سرنجز ہیں. اور ہماری سرنجز بیسکلی عام سرنجز سے کافی مختلف ہیں، جن کو ہم جو کہتے ہیں RUP ٹیکنالوجی ہے، ری یوز پریونشن ٹیکنالوجی. اس کا فائدہ یہ ہے، یہ بیسکلی HIV اور HCV کی جو کنٹیجس ڈیزیز ہیں ان کے پھیلاؤ کو روکتا ہے، جو کہ پاکستان میں کیا اس ٹائم پوری دنیا میں ایک بہت بڑا المیہ بنا ہوا ہے. اور آپ نے کچھ دنوں میں پیچھے بھی دیکھا ہوگا، ابھی ریسنٹلی بڑی ایک کیس سامنے آ رہے ہیں، کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. تو ہم لوگ پاکستان میں پائنیئر ہیں جو کہ یہ سرنجز لے کے آئے ہیں. اور اسی طرح ویکسینز میں بھی ہم لوگ انشاءاللہ پائنیئر ہوں گے، جو کہ ویکسینز کی پروڈکشن پاکستان میں شروع کریں گے. یہ بن چکی ہیں ساری چیزیں، لیکن ابھی تک لانچ نہیں ہوئی پراپر طریقے سے. جی دنیا میں مختلف ممالک میں تو ان کا استعمال بھی جاری ہے. جس طرح یونیسیف ایک جو بڑا ادارہ ہے، اس کے اندر اس کی سالانہ کافی بڑی پروکیورمنٹ ہوتی ہے، اور افریقن کنٹریز میں اس ممالک میں اس کا استعمال بھی ہو رہا ہے. لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ ابھی تک امپورٹ ہو رہی تھی، بن نہیں رہی تھی. یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ ہمارے ملک کو یہ آپ کہہ لیں کہ کریڈٹ جائے گا کہ پاکستان میں ان کی مینوفیکچرنگ اسٹارٹ ہوگی. صحیح ہو گیا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کون کون سی ویکسینز آپ بنا رہے ہیں پراپرلی، ایک ایک ڈیزیز کے بتا کے ساتھ میں ویکسین بتا دیں آپ، تاکہ ہم پراپرلی اس پہ ڈسکس کر سکیں. پھر ویکسین تو ابھی ہم لوگ ساری نہیں بنا رہے، گریجولی 1 to 1 شروع کی. سب سے پہلے ہم لوگ جو ویکسین پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں وہ ہے مننجیو کوکل کی ویکسین، مننجائٹس جس کو آپ کہتے ہیں. تو وہ ویکسین آئے گی. اس کے بعد فیز 2 میں ہم روٹا وائرس لے کے آئیں گے، اور اس کے بعد یلو فیور. اصل میں جو یونیسیف کی ویکسین ہے، یا جس کو ہم اسینشل امیونائزیشن پروگرام کہتے ہیں، اس کے تحت 14 ویکسینز ہوتی ہیں. 14 ویکسینز اکٹھی پاکستان میں لانا یا اس کا سٹارٹ اپ کرنا بہت ایک ڈیفیکلٹ کام ہے. اس کے اندر بہت زیادہ ٹیکنالوجی اور ریسورس کا استعمال ہوتا ہے، جو کہ ابھی کسی ایک کمپنی کے لیے کرنا ممکن نہیں ہے. پوری دنیا میں بھی ایک کمپنی بہت زیادہ اکٹھی ساری ویکسینز نہیں بناتی. بالکل چند ویکسینز بناتی ہیں، 2 یا 3 یا 4، اس سے زیادہ نہیں بناتی، کیونکہ ایک بڑا کمپلیکس پروسیجر ہوتا ہے، جس کے اندر آپ کا پہلے سیل بینک بنتا ہے، پھر اس کے بعد ان ویکسینز کی پروڈکشن شروع ہوتی ہے، بایو ریکٹرز لگتے ہیں، انکیوبیٹرز ہوتے ہیں، وہ پھر ایک لمبا پروسیس ہے. تو اس پروسیس میں بھی ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. لیکن یہ ہے کہ اسٹیٹ فیز 1 میں ہم لوگ اس کی امپورٹ کریں گے، فیز 2 میں اس کی فل فنش ہوگی، اس کے بعد اس کی پروڈکشن شروع. پولیو ویکسینیشن کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. پولیو ویکسینیشن پیرنٹس کے دماغ میں بہت سے ایسے رومرز ہیں، بہت سے ایسے خدشات ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی رومرز کے حوالے سے کہ ان کی وجوہات کیا بنی. بہت سی ویکسینیشنز ہیں، ایک یہ اکیلی ویکسینیشن نہیں ہے، تو پھر اسی کے حوالے سے اتنے رومرز اور یہ اتنی پرابلمس کیوں سامنے آئی؟ اچھا، پولیو ویکسینیشن کو جہاں کے اگر دیکھیں نا، تو اس وقت دنیا میں صرف 2 ممالک ایسے رہے ہیں جہاں پہ پولیو کا مرض پایا جاتا ہے، جو پاکستان اور افغانستان. اور پاکستان انفارچونیٹلی ہم لوگ کافی عرصے سے ایک نیبر کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں، جس کا نام افغانستان ہے. اور پولیو کے اندر جو زیادہ تر آپ کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں وہ اسی نیبرنگ کنٹری کے تھرو لوگ جو مائگریٹ ہو کے آتے ہیں ان کی وجہ سے ہوتے ہیں. ہمارے ڈومیسٹک کیسز بہت کم ہیں، رہ رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی چونکہ کیس رپورٹ ہو جاتا ہے، تو لہٰذا ہمیں اس پروگرام کو کیری آن کرنا پڑتا ہے، روک نہیں سکتے. اچھا، پھر اس کے اندر 2 چیزیں ایسی ہیں. ایک تو اس کی نیگیٹو کیا کہہ لیں مارکیٹنگ بہت زیادہ ہے، جو کہ زیادہ تر ریلیجیس سائٹ سے آ رہی ہوتی ہے یا عام لوگوں کی طرف سے بھی آتی ہے. ایک ریلیجیس ایفیکٹ بہت زیادہ پایا جا رہا ہے اس میں. تو لیکن ان کے پاس نہ تو کوئی دلیل ہے، نہ کوئی ثبوت ہے. بس ایک بات کی جاتی ہے جی ویکسین پلا دی گئی، لیکن پھر بھی عوام کا برین واش کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کو اتنا بولو کہ وہ سچ لگنا شروع ہو جائے. ایک ایسا ایک جو ہے نا اور نیگیٹو چیز پھیلتی بھی بہت تیزی سے ہے بنسبت پازیٹیو چیز کے. تو اس وجہ سے نا گورنمنٹ کو تھوڑا ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اس ویکسین کو لے کے. اب ہر سال باقی ویکسینز کے لیے ایک علیحدہ سے پروگرام چلتا ہے، اور پولیو کے لیے ایک اسپیسیفک پروگرام چلایا جاتا ہے.
جس کے اندر پھر جا کے گلی گلی کوچا کوچا ایون ہمیں کہ پولیس کی یا کمیشن لیول کے اوپر ہمیں گورنمنٹ کی ایجنسیز کی سپورٹ لینی پڑتی ہے بچوں کو ویکسین پلانے کے لیے. بالکل ایسا ہی. اب اس ویکسین کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ویکسین جتنی بھی پاکستان میں آتی ہے اس کو گاوی ویکسین الائنس جو ہے وہ اسپانسر کرتا ہے. 60 to 70% کا جو اسپانسر ہے وہ گاوی کی طرف سے ہوتا ہے, باقی 30 to 40% وہ گورنمنٹ آف پاکستان اس کو پروکیور کرتی ہے. اب 2025 میں گاوی ویکسین الائنس ختم ہو رہا تھا اور گورنمنٹ کو اب ساری پروکیورمنٹ جو ہے خود کرنی تھی, جو کہ بجٹ کے اوپر ہمارا ایک بہت بڑا برڈن ہے. 2025 میں یہ ختم ہو رہا تھا تو اٹس مین یہ ختم ہو چکا ہے. ختم ہو چکا ہے, لیکن اب اس کے اندر کوئی ایکسٹینشن تھوڑی ملی ہے, 1-2 سال ایکسٹینشن مل گئی ہے گورنمنٹ کو. 1-2 سال کی بہت لمبی ہے, ایک بہت لمبی نہیں ہے, میں ایگزیکٹ ڈیٹ ابھی کنفرم نہیں کر سکتا. اب اس کے دوران پھر گورنمنٹ آف پاکستان نے پی ایم نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا کہ انہوں نے ویکسین پالیسی کے لیے جو ہے نا پھر ڈرافٹ سے رجوع کیا اور ایک ویکسین پالیسی ہماری پاکستان کی بنائے گی, جو کہ بہت اچھی پالیسی بنی ہے. اور اس کے اندر جو ہے نا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو دیکھا گیا اور گورنمنٹ نے اپنی پوری سپورٹ کا جو ہے نا اعادہ کیا کہ جو بھی لوکل مینوفیکچررز ہیں اگر وہ پاکستان میں ویکسین کی لوکل مینوفیکچرنگ میں آنا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ آف پاکستان کو سپورٹ کرے گی. پی ایم پاکستان کی طرف سے یہ بہت اچھا اور بڑا انیشیٹو لیا کہہ سکتے ہیں یہ, اور وہ اس کو ذاتی طور پر خود دیکھ رہے ہیں, ذاتی طور پہ وہ اس کی چیک اینڈ بیلنس کر رہے ہیں. تو پھر ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ جو ہمیں ایک ٹائم ملا ہے, ایک ڈیوریشن 1-2 سال کا ملا ہے, اس میں ہم اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیں گے, ہم یہ ویکسینیشن خود تیار کر سکتے ہیں. جی انشاءاللہ پاکستان خود کفیل ہو جائے گا بہت جلد انشاءاللہ. آپ کے نالج میں ایک اضافہ یہ کروں کہ جو بھی ہے اب اس کا ریزن ایگزیکٹلی تو نون نہیں ہے, لیکن ہمارے نیبرنگ کنٹری جو انڈیا ہے بیسکلی وہ اس ٹائم دنیا میں بہت بڑا ویکسین بنانے والا ملک ہے. دنیا کے پہلے 3-4 ممالک میں اس کا نام آتا ہے. کچھ ویکسین ہم بھی لے رہے ہیں شاید ان سے. بالکل, میں وہی بتانے لگا تھا. کچھ عرصہ پہلے جب اگر آپ کو یاد ہو جب پاکستان میں سیلاب آیا تھا اور اس نے پورے پاکستان کو افیکٹ کیا تھا, تو اس دور میں بھی پاکستان میں ویکسینز ختم ہو گئی تھی جو کہ سنیک وینم اینٹی سنیک وینم ہوتا ہے. حالانکہ پاکستان بہت بڑی تعداد میں اینٹی سنیک وینم اینٹی ریبیز کی ویکسین بنا رہا ہے, خود مینوفیکچر کر رہا ہے, جس کے اندر 3 ہماری باوجود اس کے ہمیں اس کی کمی کا شکار ہونا پڑا کیونکہ آبادی اب کی زیادہ ہے, ڈیمانڈ اور سپلائی کا ایشو آ گیا تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ڈاؤ میڈیکل کالج ہے وہ ویکسین بنا رہا ہے, NIH ہے وہ بنا رہا ہے, اور ایک پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ایمسن ایک کمپنی ہے جو ویکسین بناتی ہے. ٹھیک ہے, ابھی ان کی ساروں کی ڈیمانڈ پروڈکشن ملا کے بھی ہماری ڈیمانڈ پوری نہیں ہو رہی تھی, تو پھر آپ کو ویکسین لینی پڑی وہ انڈیا سے آپ کو ویکسین لینی پڑی, کیونکہ سنیک بائٹ کے کیسز بہت زیادہ رپورٹ ہو رہے تھے سندھ کے ایریا کے. تو اسی طرح ڈاگ بائٹ کے ایشو بھی تھے, کیونکہ جب وہ بھی شاید ہم انڈیا سے لے رہے تھے ویکسینیشن, اب پاکستان خود مینوفیکچر کر رہا ہے. پاکستان اس وقت بھی کر رہا ہے, میں نے صرف آپ یہ بتایا نا کہ ڈیمانڈ زیادہ تھی اور مینوفیکچر کم ہو رہی تھی. اگر ہم ڈیمانڈ اور عوام کی بات کر رہے ہیں یا پھر آبادی کی بات کر رہے ہیں تو انڈیا میں بھی آبادی بہت زیادہ ہے. آبادی زیادہ ہے, وہ اپنے ایریا کو تو کور کر ہی رہے ہیں, اپنے ملک کو تو کور کر رہے ہیں, ساتھ میں ہمیں بھی سپلائی کر رہے ہیں, باقی ممالک میں بھی سپلائی کر رہے ہیں, پوری دنیا کو وہ سپلائی کر رہے ہیں. تو پاکستان اس لیول تک کام کیوں نہیں کر پا رہا؟ وہی میں اسی بات کی طرف آ رہا ہوں. ابھی جو پی ایم کا جو انیشیٹو ہے اس حوالے سے وہ یہی ہے کہ ہم نہ صرف سیلف سفیشینٹ ہو جائیں بلکہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں. وہ اب میں نے جو آپ کو بات بتائی نا کہ وہ ذاتی سطح کے اوپر اس میں بڑا رول کردار ادا کریں. اور جو CEO ڈریپ ہے ابھی عبید صاحب, انہوں نے بہت کیا کہتے ہیں ایگریسولی اس پورے معاملے کو دیکھا ہے, اور وہ دن رات اس ٹائم ڈریپ کی ٹیمیں بیٹھ کے اس پہ ورکنگ کر رہی ہیں. ابھی ایک ایونٹ وہ لوگ کروا رہے ہیں جس کے اندر میچ میکنگ کا ایونٹ ہے, پاکستانی مینوفیکچررز کو گلوبل مینوفیکچررز کے ساتھ میچ میکنگ کروا رہے ہیں کہ وہ ان کو لے کے آئیں پاکستان میں, اور انہوں نے اپنے اپنے پروجیکٹ پرپوزلز دیے ہیں. اور گورنمنٹ آف پاکستان اس کے اندر یہ کر رہی ہے کہ ان کو فل اچھے طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرے گی, لینڈ کے معاملے میں بھی, لائسنسز کے معاملے میں بھی, تاکہ پورا پروسیس ایکسپیڈائٹ ہو سکے اور جلد از جلد پاکستان اپنے پاؤں پہ خود نہ صرف کھڑا ہو جائے بلکہ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھ جائیں ویکسینس میں. اس سے پاکستان کو کتنے % بینیفٹ ہوگا جو ہمارا ایونٹ ہونے جا رہا ہے؟ اور یہ ایونٹ اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے. جی یہ ایونٹ پہلے جو ہے کراچی میں پلان تھا, لیکن ابھی اس کو شفٹ کیا, کچھ دن ہوئے اسلام آباد میں. ٹھیک ہو گیا. ابھی اس کا بینیفٹ یہ ہونا ہے کہ جو ایز اے بزنس مین میں دیکھتا ہوں, ایز اے انٹرپرینور, پاکستان کو اس سے 100% فائدہ ہوگا. 100% فائدہ اس طرح ہوگا کہ اٹ از اے ویری رائٹ ٹائم ٹو ٹیک دا ڈیسیجن, کیونکہ دنیا اس ٹائم جو ہے نا ایمرجنگ پاورز کی طرف دیکھ رہی ہے, اور پاکستان الحمدللہ کچھ عرصے میں ایز اے ایمرجنگ پاور کے طور پہ نا اوپر کے آ رہا ہے. کہ آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح ایران امریکہ جنگ ہے, اس کے اندر پاکستان کا ایک بڑا کلیدی کردار رہا. بالکل. پھر اس کے بعد ابھی آپ کو میں بتاؤں ٹیکنالوجی کے اندر پاکستان کی طرف دنیا پوری دیکھ رہی ہے, اور پوری دنیا کے اندر مطلب آپ کے ریسرچرز جا رہے ہیں, اسٹوڈنٹ جا کے پڑھ رہے ہیں, مطلب ہر جگہ پہ آپ کو پاکستان پوری دنیا میں آپ کے ریسرچرز جا رہے ہیں, اسٹوڈنٹس جا کے بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن پاکستان کو وہ بینیفٹ ابھی تک نہیں مل پا رہا جو پاکستان جس کا مستحق ہے, حق رکھتا ہے کہ پاکستان کو اس حد تک بینیفٹ ملنا چاہیے.
اپنے اسٹوڈنٹ سے, اپنے ریسرچرز سے, تاکہ پاکستان کو کسی اور کی سہارا لینے کی ضرورت نہ پڑے. نہیں, اس کے اوپر میں ویسے تھوڑا سا اگر آپ اختلاف رائے رکھتے ہیں, اختلاف رکھتا ہوں, ضرور رکھتا ہوں کہ جیسا میں نے آپ کو بتایا نا, میں خود ایک ریسرچر ہوں, ٹھیک ہے. 2014 میں مجھے نا چائنیز گورنمنٹ نے اسکالرشپ آفر کیا تھا, وہ بھی اسی بیس کے اوپر کہ میں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا تھا TCM کے, ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن کے اوپر. اب میں پاکستان میں بیس کرتا تھا, اور وہ میری ریسرچ جو تھی چائنیز میڈیسن کے اوپر تھی اور کمپیریٹیو اسٹڈی کے اوپر تھی. جس طرح اس سے پہلے 2000 میں آپ کو بتاؤں کہ 2008 میں میرا ایک ریسرچ پیپر انڈین جرنل میں پبلش ہوا, ایک عراقی جرنل میں پبلش ہوا, وہ بھی کمپیریٹیو اسٹڈیز کے اوپر تھا. اب بات یہ ہے کہ میں ایک پاکستانی ریسرچر ہوں, تو میں نے یہ دیکھا کہ میرے ساتھ کے جو میکسیمم لوگ تھے جو باہر سے PhDs اور پوسٹ ڈاک کر کے آئے ہیں, وہ الحمدللہ پاکستان میں اس ٹائم کام کر رہے ہیں. وہ لوگ پڑھ کے باہر سے پاکستان میں آئے ہیں. اب وہ لوگ, یہ ان لوگوں کا ویژن ہے بیسیکلی, جو میں ابھی آپ سے بیان کر رہا ہوں, یہ ویکسین کا پاکستان میں آنا اور ہماری انٹرنیشنل کولیبوریشنز ہونا, ہمارے کانٹیکٹس ہونا, یہ ہم لوگ پاکستان کا, ہم پاکستان کا لگایا ہوا وہ پودا ہے. اکارڈنگ ٹو یور پوائنٹ آف ویو ہم پاکستان کا فیوچر برائٹ دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ, میں تو اپنے ملک دوبارہ آ جاتے ہیں پولیو ویکسینیشن کی طرف. عوام کی آگاہی کے لیے میں آپ سے ڈیٹیل میں جاننا چاہوں گی, تھوڑا تفصیلاً بتائیے گا کہ پولیو ویکسینیشن کس ایج گروپ سے سٹارٹ ہوتی ہے, کس ایج گروپ تک جاتی ہے, کتنے اس میں ڈیوریشن ہوتی ہے, اور کتنے سٹیپس ہوتے ہیں جو فالو کرنے ہوتے ہیں, کتنی دفعہ ایک سال میں ویکسینیشن ہوتی ہے, اور یہ کتنی ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہوتی تو کیا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے بچے کو, اور اسپیشلی اگر بچے کو کوئی نقصان ہوگا, کوئی اس طرح کی بیماری ہو جاتی ہے, تو والدین کا بھی نقصان ہے. تو یہ ساری ایک جو سینیریو بنتا ہے, یہ کتنا ضروری ہے, یہ عوام کی آگاہی کے لیے ذرا بتائیے گا. دیکھیں, اس کے حوالے سے نا, جہاں ایج گروپ کا اگر آپ سے بات کروں نا, تو اس ویکسینیشن کو نا 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. ایک تو جو چھوٹے ایج گروپ ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں پیدائش سے لے کے 8 سال کی عمر کے بچوں کے لیے, ٹھیک ہو گیا, ان کو تو ہم نے پلانا ہے. وہ اس کے ٹائم پیریڈز ہوتے ہیں, جس طرح گورنمنٹ تو مطلب اپنی کمپین چلاتی ہے نا, وہ تو وقتاً فوقتاً پلاتے رہتے ہیں. ایک سال میں کتنی کمپینس چلتی ہیں نارملی؟ وہ گورنمنٹ اپنی اس کے اوپر دیکھتی ہے, کنوینئنٹ کے اوپر نا, کیونکہ ہم نے دیکھیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. بچے کی باڈی کی بھی تو نیڈ ہوگی کہ اسے کتنی ویکسینیشن ایک سال کے اندر چاہیے. اگر اس کو مل جائے نا, تو اس کے لیے مور دین انف ہوتی ہے. تو پھر اگر اس کو ایک سے زیادہ 3 ڈوز مل جاتی ہیں ایک سال میں, نہیں ہے اس کا اوور ڈوزیج جس کی نہیں, جس آپ ڈوز کا بات کر رہی ہیں, تو اس کا اوور ڈوزیج نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا. وہ تو وہ جس ہم ڈوز کی طرح بات کریں نا, وہ تو بہت زیادہ کچھ, جس طرح پانی بھی اگر آپ زیادہ پی لیں تو وہ آپ کو لیے سائڈ افیکٹ کا باعث بن جاتا ہے. اتنا تو ہمیں نہیں ہونا, کچھ 2 ڈراپس ہوتے ہیں خالی ہمیں پلانے ہوتے ہیں. سال میں ایک دفعہ بھی ہو جائے تو بچے کی باڈی کے لیے انف, اور ایک سے زیادہ دفعہ ہو جائے تو نقصان کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. باقی اس کی جو ریکمینڈیڈ جو WHO پروٹوکول ہے, وہ مجھے ایگزیکٹلی ابھی نہیں یاد, ٹھیک ہے, وہ میں بتا سکتا ہوں آپ کو دیکھ کے کہ ریکمینڈیڈ کتنی ہے, ٹھیک ہے, سال میں کتنی دفعہ پلائی جاتی ہے. لیکن اگر ایک دفعہ بھی ڈوز اس کو پلا دی جائے تو اس کے لیے انف ہوتی ہے 1 سال کے لیے, مطلب کہ 8 سال کی لمٹ تک آپ نے بچوں کو پلانی ہوتی ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں بڑوں کی بھی. اگر آپ نے دیکھا, اچھا میں نے, سوری میں آپ کو انٹرپٹ کروں, میں نے موسٹلی جو پرسنلی جس چیز کو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں 8 سال کے بچے کی. جی جی, ہمارے گھر میں بھی بچے ہیں, میں نے دیکھا ہے 5 سال کا بچہ ہوتا ہے, اس کے بعد اگر وہ آتے ہیں, ٹیم آتی ہے, اسے بتایا جائے کہ بچہ 5 سال کا کمپلیٹ ہو چکا ہے, اس کا 6واں سال ہے, دن تو اسے ویکسینیشن نہیں دی جاتی. نہیں, آپ کا جو سوال تھا نا کب تک دے سکتے ہیں, تو وہ بچوں میں جو ڈوز ہے وہ آپ 8 سال تک دے سکتے ہیں. تو 5 سال پہ کیوں اینڈ کیا جا رہا ہے؟ موسٹلی ضرورت نہیں ہے نا, اگر آپ کو لگی نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے 5 سال تک یہ بچہ نہیں ہوا, اس کو مطلب ڈوز نہیں دی گئی, تو وہ اس لیے بند کر دیتے ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا ایج گروپ کیا ہے؟ دوسرا ایج آپ نے 2 میں ڈیوائڈ کیا تھا. دوسرا جو ہے نا ایڈلٹس ہوتے ہیں. جب آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی ٹریول کرتے ہیں نا یہاں سے سعودیہ جا رہے ہیں, ان کو بھی پولیو پلایا جاتا ہے. تو ابھی آپ کو یہ میری بات تھوڑی پچھلے کوشچن سے یہ کوشچن سمجھ آیا ہوگا, جب ہم نے 5 سال سے 8 سال والی بات کی نا, تو وہ جو 8 سال والا بات ہے وہ اس طرح ہے کہ وہ جو بڑے بچے ہیں نا, اگر 5 سال سے بڑے ہو گئے, انہوں نے ٹریول کرنا ہے کسی دوسرے ملک میں, تو اگر کہتے ہیں جی کارڈ لے آئیں پولیو کا, یا آپ کو کہیں گے ٹریول ویکسین کا لے, اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ حاجیوں کو بھی پولیو ویکسین پلائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کی اسپیسیفک ریزن کیا ہوتی ہے؟ تاکہ وہ کنٹیجیس نہ ہو نا, دوسرے لوگوں کو جو پھیلاؤ کو روکنا ہے بیسکلی. یہ بھی چیز ہے نا, ویکسین وہ بچہ 5 سے 8 سال تک ویکسینیشن کروا چکا ہے, پھر دوبارہ کہیں بھی ٹریول کرتے ہوئے کنفرمیشن نہیں ہے نا, جب تک آپ کے ملک ٹوٹل کلیئر نہیں ہو جائے گا نا, اس وقت تک آپ کے اوپر یہ سینکشنز رہیں گی کہ آپ نے جب ٹریول کرنا ہے تو ویکسین کا کارڈ لے کے آنا ہے, یا پھر اپنے ایئرپورٹ پہ ویکسین پینی ہے. چلیں صحیح, یا اگر آپ کا ویکسینیشن کارڈ ہو تو وہ چل جاتا ہے. مجھے ایک شارٹ وے میں بتائیے گا, مجھے ایک انفارمیشن آپ سے یہ چاہیے GBS کے حوالے سے. ریسنٹلی ہم نے ایک بہت زیادہ نام سنا ہے GBS کا, اور کچھ چیدہ لوگ اس سے افیکٹ بھی ہوئے ہیں, اور بہت بری طرح افیکٹ ہوئے ہیں.
موسٹلی تو میڈیکل اسٹوڈنٹس کو بھی اور میڈیکل فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھی نہیں پتہ اس کے بارے میں کہ یہ کیا ہے، یہ نیو وائرس سامنے آ رہا ہے، اس کے کیا سمٹمس ہوتے ہیں، اس سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے، یا کوئی طریقہ ہے بھی فی الحال تک یا نہیں ہے، یہ سارا ذرا عوام کو بتائیے گا. اچھا جی بی ایس کے حوالے سے نا میں آپ کو بتاؤں کہ جی بی ایس کی ڈسکوری کو کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہوا اس مرض کو نا، اور اس کا جو پھیلنے کا یا ہونے کا ریزن ہے وہ بھی نون نہیں ہے. جس طرح نا میں آپ کو ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں، جس طرح ہم میننجائٹس کی مثال لے لیتے ہیں. میننجائٹس ہے نا تو اس کی کاز نون ہے، اس لیے اس کی ایک ویکسین بنی ہوئی ہے، وہ لگا دیتے ہیں پھر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی بھی مرض ہے، مثال کے طور پہ آپ پیراسائٹ ملیریا لے لیتے ہیں. ملیریا کا آپ کو پتہ ہے ملیریل پیراسائٹ ہے، اس سے ملیریا پھیلتا ہے، اور اگر آپ اس کی دوائی لے لیں تو آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح اس مرض کا رائٹ ناؤ کوئی 100% کاز نون نہیں ہے. سمٹمس بھی نہیں پتہ. سمٹمز نون ہیں. کیا سمٹمس ہوتے ہیں؟ سمٹمز اس کے بیسکلی جو سٹارٹ ہوتے ہیں، ہم پہلے کاز سے سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا کاز بیسکلی ابھی تک رائٹ ناؤ کہا جا رہا ہے، وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ میوٹیشن کی وجہ سے ہوتے تھے. آپ کے جو قوت مدافعت ہوتی ہے نا وہ آپ کے اپنے خلاف کام کرنا شروع کر دیتی ہے. اور وہ یہ کیوں کام کرنا شروع کر دیتی ہے؟ وہی میں بتا رہا ہوں، اسی کے پر آ رہا ہوں. تو آٹو امیون ڈیزیز اس کو بیسیکلی کہا جاتا ہے. اب آٹو امیون ڈیزیز ایک ایسی چیز ہے کہ کتنی بڑی براڈ ٹرم ہے، دنیا پوری میں یوز کی جا رہی ہے، جس کے اندر آپ کے نا بہت سارے آرتھرائٹس ہے اور کافی سارے ڈیزیز ہیں جو اس کے اندر آٹو امیون ڈیزیز کے اندر کور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی کے اندر اس کو بھی لے آئے ہیں. اب اس کا جو کاز وہ یہ کہتے ہیں یا تو یہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے، ایک بیکٹیریا کی کلاس کی وجہ سے، ایک وائرس کی کاز کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ریڈیشن کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کا پرفیکٹ ریڈیشن کس ٹائپ کی؟ ریڈیشن جیسا ٹاورس کی ریڈیشن ہے. ٹھیک ہے. 5G ہے، 4G ٹاورس کی ریڈیشن ہے نا. ٹھیک ہے. اسی طرح کاربن ایمیشن ہے، پولوشن کی وجہ سے ہے. ایگزیکٹ کاز اس کا نون نہیں ہے. تو پھر تو ابھی تک اس کے جو ہے وہ علاج بھی نہیں اب میں کوئی نون ہوگا. اب آتا ہوں آپ کی دوسری بات کی طرف جو آپ یہ کہہ رہی تھی کہ جب اس کا کاز نون نہیں ہے تو پھر اس کے سمٹمز کیا ہیں؟ کیا سمٹمز نون ہیں؟ جی سمٹمز نون ہیں. سمٹمز ایسے نون ہے کہ یہ آپ کا پیریفرل نروس سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں نا، یہ اس کے اوپر کام کرتا ہے. یعنی کہ آپ کے جو اعصاب ہیں نا یہ ان کے اوپر کام کرتا ہے. اب جو اعصاب کی طرف کام کرتا تھا آپ دیکھیں کہ پورے جسم میں ہمارے نا ایک بجلی کا نیٹ ورک پہنچا ہوا ہے، جہاں پہ وہ بجلی کی کیا کہتے ہیں نا کرنٹ ڈسٹرب ہوگی، وہ چیزیں خراب ہونا شروع ہو جائیں گی. اب سٹارٹ کیسے ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں میں نا سب سے پہلے ایسے کرنٹ لگنا یا ایسے ٹنگلنگ افیکٹ آتا ہے. ٹھیک ہے. چبھن سی فیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور کئی لوگوں کو نمنس ہو جاتی ہے. اب وہ کیا ہوتا ہے بیسیکلی کہ وہاں پہ جو آپ کی الیکٹریکل کنڈکشن ہے وہ پراپر نہیں ہوتی. بجلی آپ کے نیورونز ہوتے ہیں اس میں بجلی کے ذریعے کمیونیکیشن ہوتی ہے، وہ صحیح نہیں ہو رہی ہوتی. ٹھیک ہے. اس کے نیکسٹ فیز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو کئی لوگوں کا نا بریدنگ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہی. یعنی کہ آپ کی بریدنگ کولیپس ہو جاتی ہے، ریسپریٹری ارسٹ کی طرف آپ جانا شروع ہو جاتے ہیں. اس کا بھی وجہ یہی ہوتی ہے کہ مسلس کو موو کرنے کے لیے نا کرنٹ یا سگنل چاہیے تو وہ سگنل نہیں آ رہا ہوتا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ریسپریٹری کریں، لیکن یہ جو اس کی جو سویرٹی ہے نا وہ بہت کم لوگوں کی طرف جاتی ہے، اور جس کی طرف چلی جاتی ہے وہ ریورسل بہت کم ہوتی ہے. اس کی ڈیوریشن کتنا ہوتی ہے؟ اگر یہ ڈائگنوز ہو گئی ہے تو کتنی ڈیوریشن ہوگی کہ آپ بیک آ سکتے ہیں؟ 4 ویک سے نا کچھ منتھس 2 to 3 منتھس میں لوگ بیک آ جاتے ہیں، کچھ سال بھی لگ جاتے ہیں. کتنے % چانسز ہوتے ہیں آپ کے ریکور ہونے کے؟ ویسے تو ریکوریز میں نا 70 to 80% ہے. بہت ریئر کیسز ہیں جس میں لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے، یا آپ کہتے ہیں موٹیلٹی ریٹ بہت کم ہے اس کا. ڈیتھ ریٹ بہت کم ہے، لیکن تب کم ہے کہ یہ ڈائگنوز ٹائملی ہو جائے. تو اگر ٹائملی ڈائگنوز نہیں ہوگا اور جو آپ کی جو ڈیمیجز ہیں وہ ارریپیئربل ہو جائیں گی تو پھر تو ایکسپائر کنڈیشن میں چلے گئے ہیں اگر آپ، پھر ریکور بہت مشکل ہے. پھر اس کیسز میں جو چیز میں آپ کو بتا رہا تھا جس طرح ویکسین ہوتی ہے نا، اسی طرح ویکسین کے اندر ایک چیز ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں امیونوگلوبولنس. ٹھیک ہے. یہ کیا کرتے ہیں بیسیکلی، یہ آپ کے قوت مدافعت کو نا ریگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور بڑھاتے بھی ہیں، کم بھی کرتے ہیں. تو جو آپ کے سیلز اوور ریئیکٹیو ہوئے ہوتے ہیں نا ان کو امیونوگلوبولنس کے ذریعے نا لگا کے کنٹرول کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تاکہ وہ اس جس طرح اب بندے کا ریسپریٹری ارسٹ ہو رہا ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے تو اس کو وہ روک لیں، سلو ڈاؤن کر لیں. مین ٹائم ریکوری بندے کی ساتھ ساتھ اس کو کہتے ہیں پیلیٹیو تھراپی بیسیکلی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک ٹریٹمنٹ ہے، ٹریٹمنٹ پراپر نہیں ہوتی ہے. تو اس پہ کتنا ورک کیا جا رہا ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ ممکن بنایا جائے، کوئی ویکسینیشن ممکن بنائی جائے؟ پوری دنیا میں نا بیسیکلی جو اس وقت رائٹ ناؤ کام ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے جینیٹکس کے اوپر پوری دنیا میں. کیونکہ امراض جس طرح شوگر ہو گئی اور بہت سارے اس طرح کے امراض ہیں جن کا نا علاج نہیں ہے دنیا میں. اگر آپ کو پتہ ہو مطلب علاج کیا ہے کہ اس کی نہ صرف ویکسین لگتی رہتی ہے اور سمٹمس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. مطلب اس کو یہ شوگر ہے تو اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے، ختم نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. تو اب وہ جو جینیٹک انجینئرنگ ہے بیسیکلی وہ لیٹسٹ دنیا کی ٹیکنالوجی ہے اور اس کے اندر چائنا سب سے مطلب کہہ لیں کہ ٹاپ پہ جا رہا ہے. موسٹلی ہم اس طرح کی بیماریوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ جینیٹک نہیں بھی ہوتی.
کسی ایک شخص کو وہ بیماری ڈائگنوز ہو جاتی ہے پوری فیملی میں پورے خاندان میں, تو اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ نہیں یہ آپ تھوڑا جینیٹک تو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جینیٹک اس مرض کو نہیں کہتے کہ جو خاندان میں ہوتے ہیں, وہ تو انہیریٹڈ ڈیزیز ہوتے ہیں, وہ علیحدہ چیز ہے. جینیٹک ڈیزیز وہ ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کے جو جینز ہیں نا, اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایک جین ایسا غلط ہو جاتا ہے کہ جو آپ کی نارمل فنکشنلٹی ہے نا جسم کی, اس کو خراب کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. جس طرح انسولین بنتی ہے نا پینکریاز سے, تو پینکریاز ویسے تو ٹھیک ہے, اس نے جو اپنا کام کرنا تھا وہ کر رہا ہے, لیکن کوئی ایسا جین بن گیا جس نے پینکریاز کی فنکشنلٹی خراب کر دی. تو اگر وہ جین کریکٹ ہو جائے گا تو پینکریاز دوبارہ سے کام ٹھیک کرنا شروع کر دے گا. جب پینکریاز ٹھیک ہو جائے گا تو آپ کی شوگر کنٹرول ہو جائے گی, آپ کو نہ دوائی کھانی پڑے گی نہ کچھ اور کرنا پڑے گا. یہ اس طرح کا معاملہ ہے. میں آخر میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ پیرنٹس کو کوئی ایسی بات کہیں, کوئی ایسی تاکید کریں والدین کو کہ وہ بچوں کو پولیو کے قطرے یا کوئی اس طرح کی ویکسینیشن جو ملک میں چل رہی ہو وہ لازمی بچوں کو کیری کروائیں, ان پہ ورک کریں تاکہ ان کے بچے آگے فیوچر میں ایک ہیلدی لائف جی سکیں. تو آپ ایک شارٹ وے میں والدین کو کیا تاکید کرنا چاہیں گے؟ شارٹ وے میں میں والدین کو ایک بات کہوں گا کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کی نا حفاظتی ٹیکے ضرور لگوائیں اور ان کو ٹائم سے لگوائیں. ٹھیک ہے. اور کوشش یہ کریں کہ جب آپ کے بچوں کی مطلب پیدائش ہو, آیا وہ گھر میں ہوتی ہے یا کسی ہاسپٹل میں ہوتی ہے, تو جو ویکسینیشن کارڈ ہے بچے کو اسی وقت بنوا لیں, اور اس ویکسینیشن کارڈ کو کم سے کم فل ضرور کروائیں, اور اس کو اپنا پریورٹی 1 رکھیں. کیوں رکھیں؟ اس وجہ سے کیونکہ نا دیکھیں جو پریونشن از بیٹر دین کیور, ہم چھوٹے تو پڑھتے آ رہے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ کے بچے, ہمیں سن کے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ پاکستان میں رائٹ ناؤ ابھی بھی نمونیا سے بچوں کے مرنے کی تعداد بہت زیادہ ہے, اور سب سے زیادہ جو بچوں کی اموات ہوتی ہیں پاکستان میں وہ نمونیا سے ہوتی ہیں, جبکہ نمونیا کی ویکسین پراپر لگائی جاتی ہے پاکستان میں. اور ان کی مرنے کی بچوں کی بچاؤں کی وجہ ایک سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ لوگ ویکسین نہیں لگواتے, حالانکہ اس ویکسین کے اندر نہ کوئی کنٹروورسی ہے نہ کوئی پرابلم ہے, اور سب سے بڑی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے ہم لوگوں کے لیے کہ وہ ویکسین آپ کو فری آف کاسٹ لگتی ہے. حالانکہ اگر آپ وہ پیسوں کی لے کے لگائیں تو 5 سے 6 ہزار روپये کی وہ ویکسین لگے گی آپ کی, ٹھیک ہے, آپ کو وہ خرچہ آئے گا. اب آپ وہ پولیو کی ویکسینیشن بھی تو آپ کو فری آف کاسٹ ہی لگ رہی ہے, تو جب آپ نے پیسے بھی نہیں دینے, کوئی مسائل بھی نہیں ہے, آپ کے گھروں میں بھی آ کے وہ لگا جاتے ہیں. اسلام آباد میں تو اتنی زیادہ فیسلٹی ہے کہ وہ لوگ اعلان کرتے ہیں مساجد کے اندر کہ آج ویکسینیشن ڈے ہے جی, فلاں جگہ پہ کیمپ لگ رہا ہے, آپ کے بچوں کے حفاظتی ٹیکے لگوائیں. پھر بھی آپ لوگ نہیں لگواتے. تو بات یہ ہے کہ وہ تو آپ بچوں کے ساتھ پھر زیادتی کر رہے ہیں نا. ایک اللہ تعالیٰ کے نے مطلب آپ سے اس بارے میں بھی کل پوچھنا ہے کہ میں نے آپ کو یہ اولاد دی تھی, صحت مند, آپ کی سرپرستی میں تھی, تو آپ ذمہ دار کیا سلوک کیا, تو آپ نے کم از کم ان کی صحت کا تو خیال رکھیں اتنا. اور باقی پولیو ویکسین سے دیکھیں میرا خیال کو 40-45 سال تو ہو گیا پاکستان میں اس کو لوگ لے رہے ہیں, پرابلم آج تک تو کوئی نہیں آیا. آنا ہوتا تو 40-45 سال کو تھوڑا ٹائم نہیں ہے میرا خیال میں, بالکل ایسا تو آ چکا ہوتا. تو لہٰذا لوگوں کی باتوں پہ مت یقین کریں, بچوں کو پولیو کی ویکسین بھی پلائیں اور دوسرے حفاظتی ٹیکے بھی لگوائیں. بہت شکریہ عادل صاحب, بہت انفارمیٹیو گفتگو رہی آپ سے. خواتین و حضرات, آپ کے بچوں کی صحت آپ کی ذمہ داری ہے, دنیا میں بھی آپ کی ذمہ داری ہے, اور بروز قیامت بروز محشر بھی آپ سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ آپ کی سرپرستی میں تھے تو آپ نے ان پہ دھیان کیوں نہیں دیا. اپنے بچوں کو حفاظتی ٹیکے لازمی لگوائیں, اپنے بچوں کو ویکسینیشن لازمی پلائیں, کیونکہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں. جو بچے پی رہے ہیں وہ ایک صحت مند زندگی گزار رہے ہیں, تو آپ کے بچوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ایک صحت مند زندگی گزاریں. رومرز پہ کم دھیان دیں, حقیقت کو مانیں, اور اپنے بچوں کو پولیو کی ویکسینیشن لازمی کروائیں. ہمیں اسی کے ساتھ ہی اجازت دیں. تیز ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نیو آنے والی اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بان.